بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے سچے واقعات آپ سن رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ساری زندگی جتنا مقابلہ صلیبیوں سے کرنا پڑا، اس سے زیادہ مقابلہ اس کو اندرونی غداروں سے کرنا پڑا۔ وہ غدار سلطان ایوبی کا قول تھا، ایک غدار پوری ایک قوم کو شکست دلوا سکتا ہے، جبکہ ہزاروں کی فوج مل کر اس قوم کو شکست نہیں دے سکتی۔ ان غداروں نے اس کو قدم قدم پہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ان غداروں سے بھی نپٹا اور صلیبیوں کو دونوں کو بیک وقت شکست دے کر اس نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ آئیے اس کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ جس میں سلطان ایوبی کا ایک غدار سالار رجب، جس نے بغاوت کی اور پہلے فلسطین میں جا کر صلیبیوں کے پاس پناہ لی، پھر صلیبیوں نے اس کو تیار کیا کہ تم واپس جاؤ اور جا کر سلطان ایوبی کے خلاف مزید کاروائیاں کرو، اور وہ ایک قبیلہ، حبشی قبیلہ، جہاں پر زندہ لڑکیوں کو قربان کیا جاتا تھا، جہاں سلطان ایوبی نے قربان ہونے سے ایک مسلمان لڑکی کو بچایا اور اس قبیلے کے خلاف اس نے جہاد کیا، اس قبیلے کو بھی تیار کرنے کا کام اس کے ذمہ لگایا صلیبیوں نے۔ تو رجب وہاں سے 3 لڑکیوں کو تیار کر آیا جو مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنے کے لیے تھیں۔ ان 3 لڑکیوں نے اپنی رات کو عزت بچائی جو سالار نے ان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ان 3 لڑکیوں کو اندازہ ہو گیا کہ رجب کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرف حبشی قبیلہ انگوک، وہ جو لڑکیوں کو قربان کرتا تھا بتوں کے سامنے، اس نے رجب کو کہا کہ وہ 3 لڑکیاں اس کو دے دیں۔ اب رجب ان 3 لڑکیوں کے ذریعے مصر میں مسلمانوں میں بغاوت پیدا کرنا چاہتا تھا، اور اس قبیلے کے خلاف بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس قبیلے نے اس کو پناہ دی ہوئی تھی۔ جب لڑکیوں کو اندازہ ہو گیا کہ رجب ان تینوں کو اس حبشی قبیلے سے نہیں بچا سکے گا، یا انہیں خوش کرنے کے لیے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا بلکہ ان کو قربان کر دے گا، دوسری طرف انہوں نے ایک رات پہلے رجب کی نیت بھی دیکھ لی تھی، اس لیے وہ مایوس ہو گئی تھیں۔ رجب نے ان کو کچھ تسلی ہی نہ دی کہ وہ انہیں بچا لے گا۔ لڑکیوں نے صورتحال پہ غور کیا، اس نتیجے پہ پہنچیں کہ عیاشی کا ذریعہ بننے حبشیوں کے ذریعے قربان ہونے کے بجائے وہ فرار ہو کر واپس فلسطین تک پہنچیں۔ گو کہ آسان کام نہیں تھا، لیکن ان لڑکیوں کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکیاں نہ صرف خوبصورت تھیں بلکہ گھوڑ سواری اور سپہ سالاری بھی انہوں نے سیکھی ہوئی تھی تاکہ ضرورت پڑے تو اپنا بچاؤ کر سکیں۔ انہوں نے آخرکار فیصلہ کیا وہ بھاگ کر فلسطین چلی جائیں گی۔ وہ رات خیریت سے گزری۔ دوسرے دن لڑکیوں نے اچھی طرح دیکھا کہ رات کو گھوڑے کام بندھے ہوتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ حبشی پنڈت دن کے وقت بھی آیا اور رجب کے ساتھ باتیں کر کے چلا گیا۔ لڑکیوں نے اس سے پوچھا وہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ رجب نے انہیں بتایا وہ کل رات تمہیں یہاں سے لے جائیں گے، وہ مجھے دھمکی دے گیا ہے، میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ مجھے قتل کر کے مگر مچھوں کی جھیل میں پھینک دیں گے۔ لڑکیوں نے اسے یہ نہیں بتایا فرار کا فیصلہ کر چکی ہیں کیونکہ انہیں رجب کی نیت پر شک ہو گیا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت ذہین تھیں، انہوں نے رجب کے ساتھ ایسی باتیں کیں اور ایسی باتیں اس کے منہ سے نکلوائیں جس سے پتہ چلتا تھا جیسے وہ انہیں بچانے کے بجائے حبشیوں کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے وہیں چھپائے رکھیں اور سلطان ایوبی کے خلاف فوج تیار کرنے میں مدد دیں۔ لڑکیوں کو یہ شک بھی ہوا رجب انہیں ایسی قیمت کی کوشش کرے گا کہ جو وہ نہیں دے سکتی تھی، مطلب ان کی زندگی چھن جائے گی۔ سارا دن اسی کشمکش میں گزر گیا۔ رجب کو شک بھی نہ ہوا لڑکیاں بھاگ جائیں گی، اسے اس وقت بھی شک نہ ہوا جب لڑکیوں نے اسے کہا کہ ایسے جہنم والے صحرا میں اتنا خوبصورت خطہ قدرت کا عجوبہ ہے، آؤ ہمیں سیر کراؤ۔ رجب انہیں گھمانے پھرانے لگا۔ گھومنے پھرنے کے ذریعے وہ فرار کے راستے دیکھ رہی تھی۔ آگے وہ بھیانک جھیل بھی آگے جس کے کنارے پر 5-6 مگرمچھ بیٹھے تھے۔ جھیل کا پانی غلیظ اور بدبودار تھا۔ ایک لڑکی نے کہا یوں لگتا ہے جیسے پہاڑی کے اندر چشمہ ہے۔
رجب نے جب پہاڑی کے اندر دیکھا تو ایک لڑکی کی چیخ نکل گئی، پانی پہاڑی کے اندر سے ایک وسیع غار بنا کر چلا گیا تھا۔ رجب نے کہا یہ ہیں وہ مگرمچھ جو یہاں کے مجرموں اور قربان کی ہوئی لڑکیوں کا جسم کھاتے ہیں۔ خوفناک منظر دیکھ کے لڑکیوں کے دل میں فرار کا ارادہ اور زیادہ ہو گیا۔ انہوں نے سیر کے بہانے فرار کے راستے دیکھے، وہ نرم زمین دیکھی جس پر گھوڑوں کے قدموں کے نشان بھی نہ بنے۔ ان کی سیر کی خواہش کے پیچھے اصل مقصد یہی تھا۔ دوسری طرف حبشی پنڈت قریب بستی میں بیٹھا قبیلے کو خوشخبری سنا رہا تھا کہ قربانی کے لیے لڑکیاں مل گئی ہیں اور یہ قربانی آج سے چوتھی رات کی جائے گی جو پورے چاند کی ہوگی۔ انہوں نے کہا قربانی دیوتاؤں کے گھر اور ان کے مندر کے کھنڈروں میں دی جائے گی۔ اس کے بعد یہ مندر ہم تعمیر کریں گے، جب یہ مکمل ہو جائیں گے تو ہم اس قوم سے انتقام لیں گے، یعنی ایوبی سے، جنہوں نے ہمارے دیوتا کی توہین کی ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ رجب اور اس کے ساتھیوں کو لڑکیوں نے خصوصی طریقے سے اتنی شراب پلا دی تھی کہ ان کا اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بے ہوش پڑے تھے۔ لڑکیوں نے سفر کے لیے سامان باندھا، 3 گھوڑوں پر زینیں ڈالیں اور اسے نرم زمین پر گھوڑوں کو ڈال دیا تاکہ ان کے چلنے کے نشان نہ آئیں۔ اس خطے کے ایک حصے میں 4 حبشی موجود تھے، لیکن وہ سوئے ہوئے تھے اور دور تھے۔ انہیں معلوم تھا یہاں سے کوئی بھاگنے کی جرت نہیں کر سکتا، بھاگے گا تو صحرا میں رستے میں ہی ختم ہو جائے گا۔ مگر لڑکیاں اس خوشنما قید خانے سے نکل گئیں۔ وہ اسی راستے سے فلسطین جانا چاہتی تھی جس راستے سے رجب انہیں لایا تھا۔ وہ بہت زیادہ ذہین تھیں اور انہیں فوجی تربیت بھی دی گئی تھی، مگر انہیں یہ علم نہیں تھا کہ صحرا میں اتنے ڈراؤنی جگہیں ہیں جو عقل مند کو بھی اندھا کر دیتی ہیں۔ اتنا لمبا فاصلہ صحرائی لوگ قافلوں کی صورت میں کرتے ہیں اور ان کے پاس صحرا کا مقابلہ کرنے کا بھی ہر بندوبست ہوتا ہے۔ رات کے وقت تو صحرا سرد تھا۔ تینوں لڑکیوں نے اس جگہ سے کچھ دور گھوڑوں کو آہستہ آہستہ چلایا، پھر گھوڑے بھگانا شروع کر دیے۔ بہت دور جا کے انہوں نے گھوڑوں کی رفتار کم کر دی، باقی رات گھوڑے اسی رفتار سے چلتے رہے۔ صبح سورج نکلا، سر پر آیا تو لڑکیوں کے ارد گرد ریت کے گول گول ٹیلے تھے۔ ان سے آگے ریتیلی مٹی کی اونچی پہاڑیاں کھڑی تھیں، کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے سورج سے اپنی سمت کا اندازہ کیا اور ٹیلوں کی بھول بھلائیوں میں داخل ہو گئیں۔ گھوڑے پیاسے تھے، ہر گھوڑے پہ پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھا جو ایک دن کے لیے بھی کافی نہیں تھا۔ گھوڑوں کو کہاں سے پانی پلایا جاتا؟ لڑکیاں کسی نخلستان کی تلاش میں چلی گئیں۔ سورج اوپر آیا اور صحرا کو دوزخ بنا دیا۔ نخلستان کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ رجب اور اس کے ساتھی سورج طلوع ہونے کے بعد بھی نہ جاگے، وہ تو بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ پنڈت اپنے 3 حبشیوں کے ساتھ آیا۔ اس نے سب سے پہلے لڑکیوں کے خیمے میں دیکھا، خیمہ خالی تھا۔ اس نے رجب کو جگایا اور کہا دونوں لڑکیاں میرے حوالے کرو۔ رجب ہڑبڑا کر اٹھا اور پنڈت کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ لڑکیوں کو ضائع نہ کرے۔ اس نے اس سے تفصیل سے بتایا کہ وہ لڑکیوں سے کیا کام لینا چاہتا ہے، لیکن پنڈت نے ایک بھی نہ سنی۔ رجب نے اپنے ساتھیوں کو اٹھانا چاہا تو حبشیوں نے پکڑ لیا۔ پنڈت نے پوچھا لڑکیاں کہاں ہیں؟ رجب نے وہیں سے لڑکیوں کو آواز دی، کوئی جواب نہ ملا۔ خیمے میں جا کر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نظر نہ آئیں۔ اچانک اس کی نظر زینوں پر پڑی تو تینوں زینیں غائب تھیں اور گھوڑے بھی تینوں غائب تھے۔ رجب نے پنڈت سے کہا وہ تمہارے ڈر سے بھاگ گئی ہیں، تم نے بڑے کام کی لڑکیوں کو بھگا دیا ہے۔ انہیں تم نے بھگایا ہے، پنڈت نے کہا، اور اپنے 3 حبشیوں سے رجب کے متعلق کہا اسے لے جا کر باندھ دو، اس نے انگوک کے دیوتا کو پھر ناراض کر دیا ہے۔ اچھے سواروں کو بلاؤ اور لڑکیوں کا پیچھا کرو، وہ دور نہیں جا سکتی۔ رجب کے احتجاج اور منت سماجت کو نظر انداز کیا۔ حبشی اسے اپنے ساتھ لے گئے اور درخت کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا۔ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے سوئے ہوئے ساتھیوں کے ہتھیار بھی اٹھا لیے، انہیں جگا کر دھمکی دی وہ یہاں سے ہلے تو قتل ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد 6 گھوڑ سوار بھی آ گئے اور 7 اونٹ سوار بھی آ گئے۔ انہیں لڑکیوں کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ ریت پر 3 گھوڑوں کے قدموں کے نشان تھے۔ اسی سمت یہ حبشی بڑی تیز رفتاری سے روانہ ہوئے۔ لڑکیوں کو پکڑنا آسان نہیں تھا کیونکہ فرار اور تعاقب میں 8-10 گھنٹے کا فرق آ گیا تھا۔ حبشی سواروں کو یہ سہولت تھی کہ وہ صحرا کا راستہ جانتے تھے، مرد تھے، سختیاں جھیل سکتے تھے۔ آگے جا کے انہیں مشکل پیش آئی کہ ہوا چل رہی تھی جس نے ریت اڑا اڑا کے گھوڑوں کے نشان قدموں کے غائب کر دیے۔ پھر بھی وہ اندازے سے چلتے گئے۔ 3-4 گھنٹوں کے تعاقب کے بعد انہیں ایک طرف سے آسمان پر ایک سرخی دکھائی دی جو اوپر اٹھتی چلی جا رہی تھی۔ سواروں نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا، گھوڑوں اور اونٹوں کے پیچھے کی طرف موڑ کر دوڑا دیا۔ اس صحرا کی وہ آندھی آ رہی تھی جو بڑے بڑے ٹیلوں کو ریت کے ذروں میں اڑا کر لے جاتی تھی۔ انسان تو انسان، جانور بھی رک کر یا ڈر کر بیٹھ جاتے تھے اور یہ ان کو دفن کر دیتی تھی اور ان کے جسموں پہ ٹیلا کھڑا کر دیتی تھی۔ اب کیا وہ لڑکیاں پکڑی جائیں گی یا وہ ضائع ہو جائیں گی صحرا میں؟ اس کے بارے میں اگلے حصے میں بتایا جائے گا۔